السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 4 حرکات پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو دیکھیں، دہیان کے ساتھ سیکھیں، سنیں اور سمجھیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4 حرکات۔ تو سب سے پہلے حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات زبر، زیر اور پیش کو کہا جاتا ہے۔ یہ زبر کا نشان ہے، زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے لیکن موڑا ہوا۔ دیکھیں اس طرح، یہ زبر کا نشان ہے، یہ زیر کا نشان ہے اور یہ پیش کا نشان ہے۔ تو زبر جو ہے وہ آدھا الف ہوتا ہے، اس کو ہم آدھے الف کی مقدار تک ہم کیا کھینچیں گے۔ زیر کو ہم آدھی یا، زیر جو ہے یہ آدھی یا ہوتی ہے، تو اس کو ہم آدھی یا کی مقدار تک ہم کھینچیں گے۔ اور پیش جو ہے یہ آدھا واو ہوتا ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو اس کو ہم آدھے واو تک ہم کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے ان کو۔ تو اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اکثر لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ غلط طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ غلط جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کس طرح ہوتا ہے اور صحیح پڑھنا کس طرح ہوتا ہے۔ بس سمجھ آ گئی نہیں؟ اس تختی نمبر 4 میں حرکات میں ہم یہاں حروف کی پہچان بھی کریں گے اور حروف کی پہچان مخارج کے طور پر کریں گے کہ جس مخرج سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے۔ بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہاں حروف کی پہچان بھی ہو جائے گی کہ کہاں سے کون سا حرف ادا کیا جاتا ہے۔ تو اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہم اس کو الف بولتے تھے کہ الف با، یا مثال کے طور پر لام الف یا ہا الف، اس طرح بولتے تھے۔ قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ جب الف کے اوپر نیچے یا اوپر زبر آ جائے، الف کے اوپر زبر آ جائے تو یہ الف نہیں کہا جاتا، اس کو پھر حمزہ کہیں گے۔ الف کے نیچے جب زیر آ جائے تو اس کو ہم الف نہیں کہیں گے، اس کو پھر حمزہ کہیں گے۔ الف کے اوپر جب پیش آ جائے تو اس کو ہم الف نہیں کہیں گے، اس کو ہم حمزہ کہیں گے۔ بس سمجھ آ گئی؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ الف کے اوپر حرکات ثلاثہ جب آ جائیں، جب کوئی بھی حرکت آ جائے، بس سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، تو اس کو ہم الف نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم حمزہ بولیں گے، حمزہ کہیں گے۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، مثال ا ای او، ا ای او، اس طرح۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں اس کو، وہ غلط طریقہ یہ ہے، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح پڑھنا ا ای او یہ غلط ہے، کیونکہ یہ تو پھر الف مدہ ہو گیا، یا مدہ ہو گیا اور واو مدہ ہو گیا۔ تو اس کو آپ نے کتنا کھینچا؟ ایک الف کی مقدار کھینچا۔ تو اس کو ایک الف کی مقدار ہم نہیں کھینچیں گے، کیونکہ زبر آدھا الف ہوتا ہے، زیر جو ہے وہ آدھی یا ہوتی ہے اور پیش جو ہے وہ آدھا واو ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح ادا کریں گے، ا ای او، ا ای او، اس طرح ا ای او، یا مثال کے طور پر علیحدہ ا ای او، ا ای او، اس طرح ا ای او، یہ غلط ہے۔ بس سمجھ گئے؟ اس طرح دیکھیں، ہا ہی ہو، یہ غلط ہے۔ ہا زبر ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، یہ غلط ہے۔ اس طرح پڑھنا بالکل ہی غلط ہے، قاعدے کے موافق نہیں ہے۔ تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ہا زبر ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، یا ہا ہی ہو، اس طرح پڑھیں گے۔ بس سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، ہا زبر ہا زیر ہی،
ہا پیش ہو ہا ہی ہو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ تو حمزہ جو ہے، حمزہ حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی طرف ہے، اور ہا بھی جو ہے حمزہ اور ہا کا ایک ہی مخرج ہے۔ اس کے بعد ہے عین، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ تو عین اور ح کا بھی ایک ہی مخرج ہے، وسط حلق جو کہا جاتا ہے، حلق کا درمیانی حصہ، اس سے عین اور ح ادا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو، یا مثال کے طور پر غی غو، غی غو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، خا خی خو، خا خی خو، اس طرح۔ تو غین اور خا کا بھی ایک ہی مخرج ہے، حلق کا اوپر والا حصہ، تو یہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے لیکن اوپر والے حصے سے۔ بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کے بعد ہے قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، قاقی قو، قاقی قو۔ تو یہ لحد سے ادا ہوتا ہے، لحد کہا جاتا ہے، حرف لحد یا ہے، یعنی حلق کا بالکل، زبان کا بالکل جڑ سے، زبان کی جڑ وہاں حلق سے لگے، قا 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 قا، تو قاف ادا ہوتا ہے۔ یہ موٹا کاف ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، نقطے والا کاف ہے۔ اس کے بعد ہے سٹیک والا کاف، یہ چھوٹا کاف ہے۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، کا کی کو، کا کی کو۔ یہ تھوڑا منہ کی طرف ذرا ہٹ کے یہاں سے ادا ہوتا ہے، مکمل حلق سے ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، جا جی جو، جا جی جو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پو، شا شی شو، شا شی شو، شا شی شو۔ یا زبر یا، یا زیر ای، یا پیش یو، یا یی یو، یا یی یو، یا یی یو، یا یی یو۔ تو دیکھیں جیم، شین اور یا کا ایک ہی مخرج ہے، وسط زبان، زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر تالوں سے لگیں تو یہاں اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ جیم، شین اور یا۔ بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کے بعد ہے ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیر ضو، ضا ضی ضو، ضا ضی ضو۔ اکثر لوگ اس کو ضاد پڑھتے ہیں، ضاد زبر ضوا، تو ضاد نہیں ہے، یہ ضاد ہے۔ زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ جب اضراس اولیاء کی جڑوں سے لگے تو وہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ ضاد ادا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ضاد پڑھتے ہیں، تو ضاد پڑھنا، ضاد کو ضاد پڑھنا یہ غلط ہے۔ قرآن کریم میں اس کا معنی پھر الٹ پلٹ ہوتا ہے، مکمل تبدیل ہوتا ہے۔ اور یہ غلطیاں بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون سا حرف جب ہم غلط پڑھتے ہیں تو اس کا معنی کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یعنی معنی میں کتنا فرق آتا ہے، فرق بہت زیادہ آتا ہے۔ تو یہ ضاد ہے، ضاد زبان کی کروٹ جب اضراس اولیاء کی جڑوں سے لگے تو وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ضاد ادا کرتے ہیں ضاد،
تو زبان کی نوک بھی آگے والے دانتوں کے ساتھ ہم ملائیں گے تو یہ مخرج نہیں ہے ضاد کا. بس سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ جو لوگ غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنا ضاد ٹھیک کریں، چاہے خاص طبقہ میں ہے چاہے عام طبقہ میں ہے. تو ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو، ضاد ضی ضو. بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو ایک مرتبہ میں پھر پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھنے کی کوشش کریں. تختی نمبر 4 حرکات. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو. حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو. غائن زبر غا، غائن زیر غی، غائن پیش غو، غا غی غو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. یا زبر یا، یا زیر ی، یا پیش یو، یا ای یو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضاد ضی ضو. تو آج کا سبق یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ العزیز. پھر اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.